ویلکم بیک. ہم بجٹ کے اوپر بات کر رہے تھے کہ کس قدر یہ عوام کے لیے ایک دوستانہ بجٹ ہے یا صرف ڈکٹیٹڈ بجٹ ہے. اس کے اوپر ہم بحث کر رہے تھے. ہمارے ساتھ تھے سولر ایسوسی ایشن کے وائس چیئرمین حسنات خان صاحب. اب ان کی جگہ پہ ہمارے ساتھ آئی ٹی ایکسپرٹ ہیں میاں فریاد احمد صاحب, انہوں نے ہمیں جوائن کیا. ملک منظور صاحب, سب سے پہلے تو میں آپ کی طرف آتا ہوں کیونکہ یہ بجٹ کے اوپر سب سے زیادہ جو اس وقت مسئلہ نظر آ رہا ہے وہ ہماری ایکسپورٹس کو لے کے, ہماری ایگریکلچر کو لے کے, کیونکہ یہ بیک بون ہے پاکستان کی. ان کی ڈکلائن جس طرح تیزی سے آیا ہے اور جس قدر ہمیں ایکسپورٹس کے اندر نقصان ہوا ہے, اب ہمارا سارا دارومدار جو ہے وہ بیرون ملک ریمیٹنس پہ رہ گیا ہے اوورسیز پاکستانیوں کے. کیسے ہم اپنی انڈسٹری کو ریوائیو کر سکتے ہیں, کیسے ہم اپنی ایکسپورٹس کو بڑھا سکتے ہیں, کیسے ہم اپنی ایگریکلچر کا جو ایک اس وقت ڈرا بیک ہے اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں؟ جو سب دیکھیں, عوام آپ سے مدد نہیں مانگ رہی, عوام تو آپ کو ٹیکس دیتی ہے اور غریب آدمی زیادہ ٹیکس دیتا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کے سسٹم کو سمجھنے کی ضرورت ہے تاکہ یہاں پہ جو بیٹھے ہوئے ہیں نا, جو پالیسی میکرز آئے ہیں, آپ ایک پورے اگر 78 سال کی تاریخ دیکھیں تو آپ ٹیررزم میں رہے, آپ اور فسادات میں آپ انوالو رہے, یعنی آپ پہ مسلط رہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں ان بیوروکریسی میں بیٹھے ہوئے اور ان پالیسی میکر مائنڈ کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ملک آگے کی طرف جائے. میں آپ کو چھوٹی سی بات بتاؤں, ایکسپورٹر کے ایشوز کیا ہیں. ایکسپورٹر بیچارہ سارا مال تو امپورٹ کر کے ایکسپورٹ نہیں کر سکتا, لیکن سارا مال یہاں بھی نہیں ہے, تو وہ کچھ امپورٹ کرتا ہے, کچھ لوکل اس کو مینوفیکچرنگ کے لیے بھی پروسیس کے لیے ضرورت ہوتی ہے. اچھا, اب وہ جب مارکیٹ سے خریدتا ہے اس کے اوپر گورنمنٹ نے 18% ٹیکس لیا ہوتا ہے, 5% ود ہولڈنگ کی ہوتی ہے. وہ جب لیتا ہے اور وہ اپنے مال میں ایڈ کر کے اس کو ایکسپورٹ کرتا ہے تو وہ ریفنڈ کھڑا کر دیتا ہے. جب وہ ریفنڈ کھڑا کرتا ہے تو آپ اسے کہتے ہیں کہ تیرا ریفنڈ غلط ہے, اس کو بھی آپ ٹیکس میں انوالو کر رہے ہیں. لوگ ٹیکسیشن سے نہیں ڈرتے. آپ کی جو فضولیات کی ڈاکومنٹیشن ہے اور اس کے ایرر اور ہولڈنگ ہے, اور ہولڈنگ کے بعد آپ کے پھر اس کو نہ دینے کی پلاننگ ہے, اس کے اوپر پہلے بات کی تھی ایز آف ڈوئنگ بزنس. جی ہاں, وہ زیادہ ہرڈلز ہیں سرکاری محکموں کی یا اداروں کی. اصل مسئلہ یہ ہے سر, مسئلہ یہ نہیں ہے کہ مجھے ٹیکس, میں کہتا ہوں جی آپ نہیں, تو میرا بڑا سمپل سا سوال ہے, کیا ایکسپورٹ جہاں پہ آج کھڑی ہیں, کیا ایکسپورٹس کو بڑھایا جا سکتا ہے اس انرجی کرائسس اور مہنگی انرجی کے باوجود؟ سر پہلی بات ہے کہ ڈیفینیٹلی وہ کرائسس بڑے میٹ کرتے ہیں, لیکن آپ کے پاس اور کتنے وینیوز ہیں. مثال کے طور پہ آپ کے پاس کیسر گولڈ ہے, آپ کے پاس سٹون ہے, آپ مجھے بتائیں کہ انفراسٹرکچر میں کدھر آپ نے لیبارٹریز بنائی ہیں, کدھر ان کی ویلیویشنز کی ہیں, کدھر ان کی مارکیٹس. انفراسٹرکچر گورنمنٹ بنا دے نا جی, تو گورنمنٹ کسی کو سبسڈی نہ دے, کمپٹیٹیونیس کی طرف لے جائے تو بھی ملک بھاگے گا. آپ کے ملک کے اندر بہت سارے پوٹینشیلز ہیں جس کو گورنمنٹ کی اپنی نہلیوں کی وجہ سے آئسولیشن میں رکھا گیا, اور اس آئسولیشن کی وجہ سے آپ نے چند لوگوں کو پیسہ بنانے کا موقع دیے. ایسا نہیں ہے کہ اس ملک میں پیسہ نہیں بنتا, اس ملک میں پیسہ بنتا ہے. ساتھ ساتھ بڑی سمپل سی بات ہے, کیا اس وقت پاکستان کے اندر جو حالات ہیں, جس طرح بزنس مین پریشان ہے ایز آف ڈوئنگ بزنس کے حوالے سے, اور یہاں سے انویسٹر جو ہے باہر جا رہا ہے, بہت ساری کمپنیاں چلی گئی ہیں, کیا اس وقت پاکستان کے اندر کوئی انویسٹمنٹ کرنے کو تیار ہے؟ آپ کیونکہ بیرون ملک بیٹھے ہیں, آپ بہتر سمجھتے ہیں کاروباری طبقہ کیا ایسی سوچ رکھتا ہے کہ وہ پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ لے کے آئیں گے؟ دیکھیں, ایز اے بزنس مین, جس طرح پاکستانی بزنس مین کی جو سوچ ہے اسی طرح پوری دنیا میں بزنس مین کی ایک ہی سوچ ہوتی ہے کہ جب ہم نے اپنا سرمایہ لگانا ہے تو ہمارا ایک تو ٹرسٹ ہو, اور دوسرا اسٹیٹ پالیسی لانگ ٹرم ہو, اور ہمیں وہاں سے جو ہے وہ میکسیمم پروفٹ جو ہے نا وہ آنے کا جو ہے وہ ہمیں ایکسپیکٹیشن ہو. میں صرف میرا ایک کلیہ ہے, ایک سمپل سا ہے, کوئی لمبی چوڑی بات نہیں, جسے ایک عام پاکستانی بھی سمجھتا ہے. اگر ہم اپنی دنیا میں اپنی ٹریڈ کو بڑھانا چاہتے ہیں, اپنے ایکسپورٹ کو بڑھانا چاہتے ہیں, تو سب سے پہلے یہ دس از دا گولڈن چانس کہ ہم نے ایک پیس ٹاک کے ذریعے اپنی فورن پالیسیز میں پاکستان کا نام بہت بلند کیا. اب ہماری اکانومیکل پالیسی ہے, اس میں سب سے پہلے ہمیں ٹریڈ کرنے کی ضرورت ہے ایران کے ساتھ. ہمیں ان سے پیٹرول سستا لینے کی ضرورت ہے, ہمیں ان سے انرجی گیس سستی لینے کی ضرورت ہے جو ریوائول کے طور پر ہماری انڈسٹری کے لیے ثابت ہو سکتی ہے. اور اس میں ہمیں جن وجوہات پہ ہم یہ ٹریڈ نہیں کر رہے تھے, ہمیں اس وجوہات کو ابھی ان کو قائل کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ امریکہ انہوں نے پابندیاں لگائی تھی ایران پہ. تو یا تو ہم ان کو راضی کریں کہ ہم ان کے ساتھ ٹریڈ ایز اے پیٹرول, سستا پیٹرول جو کہ ابھی بھی کراچی میں اور مختلف جگہوں پہ مل رہا ہے, لیکن وہ سرکاری خزانے میں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا.
تو ہم وہاں سے پیٹرول لیں, وہاں سے ہم جو ہے وہ اپنی گیس لیں, وہاں سے ہم ٹریڈ کریں, ہماری انڈسٹری بھی ریوائیو کرے گی, ہماری جو پروڈکشن کاسٹ ہے وہ کم ہوگی, اور ہماری ایکسپورٹ پوری دنیا میں جو ہے وہ اس کے نمبرز بڑھیں گے. تو دیٹ از دا چانس کہ ہم جو ہے وہ ایران سے ٹریڈ اپنی سٹارٹ کریں فار دا ریوائیول آف آور انڈسٹری. بالکل ٹھیک ہے. میاں فریاض صاحب, پاکستان کے تمام تر امیدیں اس وقت آئی ٹی کی طرف لگی ہے, کیونکہ صرف ایک سیکٹر ایسا رہ گیا ہے جس کے اندر پوٹینشل نظر آتا ہے کہ ہم سروسز کی مد میں, آئی ٹی کی ایکسپورٹ کی مد میں پاکستان پیسے کما سکتا ہے. اس پورے بجٹ کے اندر کیا آئی ٹی کے لیے کوئی ایسی پالیسی رکھی گئی ہے کہ آئی ٹی کی پروموشن ہو, اور جو آئی ٹی کے ساتھ منسلک لوگ ہیں ان کے لیے کوئی آسانیاں ہو, انٹرنیٹ کی جو روانی ہے وہ ٹھیک ہو, اور ان کے لیے حکومتی ادارے وہ بھی کوئی آگے کردار ادا کریں ایکسپورٹس میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو سو مچ صاحب. ایکچولی میں دیکھ رہا ہوں کہ بجٹ کے اندر جو ہے وہ ایک چیز جو انفلوئنسر کے لیے, فری لانسرز کے لیے پہلے فیسلٹی موجود تھی, اور ابھی ہمیں یہ خدشہ تھا کہ یہ فیسلٹی شاید گورنمنٹ جو ہے وہ ختم کرنے جا رہی ہے, کہ اس کے اوپر ایک ٹیکس ہماری انکم کے اوپر پوائنٹ جو ہے وہ 25% تھا. تو ہمیں یہ تھا کہ شاید یہ ختم ہو جائے. جتنے بھی انفلوئنسر ہیں ان کے لیے خوش آئند بات صرف یہی ہوئی ہے کہ وہ ٹیکس جو ہے نا اس کو 2029 تک جو ہے نا وہ ایکسٹینڈ کر دیا گیا ہے. اور اس میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاکستان کے اندر چونکہ یہ جو آئی ٹی کی دنیا ہے یہ واحد ایسی ایک انڈسٹری ہے جو ہمارے ملک کی معیشت کو بہتر کر سکتی ہے, ہمارے نوجوانوں کو روزگار مہیا کر سکتی ہے, اور جو ڈالرز جو ہے وہ بیرونی دنیا سے پاکستان ایکسپورٹ کر سکتی ہے. تو اس آئی ٹی کی انڈسٹری کو, جس کے اندر جب بھی یہ ٹیکس پالیسی آتی ہے, اس کے اندر اگر ہم جو ہے نا وہ انٹرنیٹ کی بات کریں, ہم انفراسٹرکچر کی بات کریں, اور نوجوانوں کو جدید ٹیکنالوجی کے جو تربیت کے مواقع ہے اس پہ بات کریں, اگر حکومت جو ہے وہ آئی ٹی سیکٹر کو طویل مدتی جو ہے وہ مراعات جو ہے یا کوئی پالیسی سپورٹ دے دے, تو پاکستان کی آئی ٹی ایکسپورٹ جتنے بھی ہمارے نوجوان ہیں وہ چند سالوں میں اس کو کئی گنا جو ہے وہ بڑھا سکتے ہیں. اچھا میاں صاحب, آپ ٹیکس کی بات کر رہے تھے, آپ ٹیکس کی بات کر رہے ہیں کہ وہ نہیں بڑھایا گیا, لیکن جو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے اوپر ریونیو جنریٹ کرتے ہیں ان کے لیے تو ود ہولڈنگ ٹیکس میں اضافہ کر دیا گیا. اچھا, اس پہ ود ہولڈنگ ٹیکس پہ دیکھیں, وہ تو ایک ہماری ارننگ کا بھی ذریعہ ہے, جس میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ اضافہ کیا گیا ہے تو وہ پروڈکٹ کے اوپر آئے گا, وہ کنزیومر کے اوپر آئے گا, ٹھیک ہے, اس سے افیکٹ تو ضرور ہوگا. بٹ یہ ہے کہ ہماری انکم کے اوپر جو ٹیکس جا رہا تھا 0.25%, وہ اگر انکریز ہوتا تو وہ زیادہ جو ہے نا وہ ہماری انڈسٹری کو جو ہے نا وہ ڈسٹرب کر سکتا. اچھا, دوسرا ایک اور, کیونکہ جو ای کامرس ہے وہ بھی آئی ٹی سے ریلیٹڈ ہے, کیا ای کامرس کے لیے کوئی آسانیاں پیدا کی گئی ہیں؟ اور دوسرا, جو پیمنٹس باہر سے آتی تھیں ان کے لیے کوئی فنانشل پلیٹ فارم یہاں پہ بنائے جا رہے ہیں جس طرح پے پال وغیرہ؟ اچھا چوئی صاحب, یہ نا بڑا المیہ ہے کہ ہمارے جو ادارے اس وقت ان ڈپارٹمنٹس جو ہیں جو ڈیل کر رہے ہیں وہ فرینڈلی ایٹماسفیئر نہیں ہے, اور وہ ہمارے جو انفلوئنسر ہیں, جو ہمارے پاکستان کا فیوچر ہیں, اور جو پاکستان کی معیشت کو سٹرونگ کرنے میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں, ان کے ساتھ وہ کوآپریٹیو نہیں ہوتے. اب بینکنگ سیکٹر میں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اسٹیٹ بینک کی ایسی پالیسیاں ہیں. ہم نے لاہور چیمبر میں بھی بیٹھ کے بے شمار مرتبہ جو ہے وہ نوجوانوں کی جو ہے وہ نمائندگی کرتے ہوئے یہ بات رکھی ہے کہ جی آپ جو ہے وہ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کریں, لوگوں کو ہراس نہ کریں, لوگوں کو جو ہے وہ پریشان نہ کریں. تو نوجوانوں کے اندر آئی ٹی سیکٹر میں اتنا پوٹینشل اور اپرچونٹیز باقی ہیں کہ یہ ہماری ملک کی معیشت جو ہے اس کے اندر ایک بہترین کردار ادا کر سکتے ہیں. بالکل درست کہہ رہے ہیں. اگر ہم ان کو پرووائڈ کریں, انٹرنیٹ پرووائڈ کریں, اگر ہم ان کو جو ہے وہ مراعات دیں, ان کو جو ہے وہ ہم سکلز جو ہے وہ دیں, اور ہمارے جو ٹیکنیکل ادارے ہیں وہ بچوں کو پریکٹیکلی اور فزیکلی جو ہے وہ ٹریننگ دیں. میاں صاحب, بڑی بالکل درست بات کی ہے آپ نے, کیونکہ آئی ٹی سیکٹر کے اندر ایک پوٹینشل ہے. اگر حکومت اس کے اندر تھوڑی سپورٹ کرے تو پاکستان کے نوجوانوں کے اندر بڑی ایک پوٹینشل ہے کہ وہ اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں, اکانومی کو سپورٹ کر سکتے ہیں. اچھا, میں ڈاکٹر صاحب ذرا تھوڑا سا تفصیل سے میں جاننا چاہوں گا, کیا پاکستان کے کوئی ایسے سیکٹر ہیں جن کے اندر آئی ٹی کے علاوہ ایسا پوٹینشل ہے کہ پاکستان کی اکانومی کو وہ بھرپور طریقے سے سپورٹ کر سکیں, ہم دوبارہ ٹریک پر آ جائیں؟ دوسرا, اسمبلی کے اندر اب بجٹ کے اوپر بحث ہونی ہے, اس بحث کے اندر آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں, کون کون سے ایسے ایشو ہیں جو پارلیمنٹیرینز کو وہاں پہ جس پہ بات کرنے کی ضرورت ہے؟ سر, ریوائول تو میں یقیناً ڈسکس کرتا ہوں. اس سے پہلے
وہ کون سی چیزیں ہیں جن پہ بات ہونی چاہیے. اس میں سب سے اہم پتہ کیا ہے, وہ ہے ہمارے ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچرز کو انکریز کرنا. آپ کو پتہ ہے ابھی بھی جو بجٹ آیا ہے اس پہ 1.27 ٹریلین جو ہے وہ ٹوٹل پورے بجٹ میں سے صرف دیا گیا ہے ڈیولپمنٹ کو, اور ریمیننگ 17.7 ہے وہ سارا کا سارا کرنٹ ایکسپینڈیچر میں چلا گیا. اس میں بھی 1.27 میں بھی 50% سے زیادہ, بلکہ بعض نے تو 60% کا ہے, وہ پروجیکٹس ہیں جو آلریڈی چل رہے ہیں ان کو دے دیں. نئے پروجیکٹس کی تو بات ہی نہیں. ایک یہ بہت بڑا المیہ ہے اور اس پہ یقیناً گورنمنٹ کو فوکس کرنا چاہیے. جب تک کسی ملک میں اسٹرکچرل ڈیولپمنٹ نہیں نہ ہوتی وہاں پر کوئی بھی جو انڈسٹری ہے وہ گرو نہیں کرتی. میں کچھ دن پہلے یہ پنجاب منسٹری آف فائنانس نے پنجاب گورنمنٹ کی جو ہے انہوں نے فلیٹیز میں ایک پری بجٹ سیمینار کیا, تو اس میں بیکن ہاؤس نیشنل یونیورسٹی کی طرف سے آیا تھا. تو وہاں پہ جتنے بھی چیمبر آف کامرس کے لوگ تھے وہ یہ ریکویسٹ کر رہے تھے کہ ہماری جو اسیسیبلٹی ہے, جو ہماری جو لوگوں کی ہم تک اپروچ ہے, وہ ہم سٹی کے اندر آ گئے ہیں, ہمیں بہت سارے پرابلم ہے, پلیز آپ سٹی سے باہر ایک انڈسٹریل زون بنائیں جہاں پر ہم گرو کر سکیں, نئی انڈسٹری لگے. اب جو سٹی ہے اس میں جگہ ہی نہیں ہے. تو وہاں پر گورنمنٹ کا یہ کلیم تھا کہ ایکوزیشن میں پرابلمز آتی ہیں, یہ پرابلمز ہے, یہ ہم کر نہیں سکتے, ہو نہیں سکتے. جب اس طرح کی آپ کی موٹر وے آپ نے بنایا, اس کا ایک ہی پرپس تھا مین, انڈسٹریل زونز بنانا اور ان سے ٹریڈ کرنا. پوری موٹر وے لاہور سے اسلام آباد چلے جائیں, شاید 1-2 جگہ آپ کو انڈسٹری ملے گی خالی پڑی ہے. بالکل آپ انڈسٹریل زونز بنائیں, آپ ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر کریں, آپ انڈسٹری کو گرو کرنے کا موقع دیں. ایک اور چیز جو ابھی ہوئی ہے وہ یہ کہ انہوں نے جو فرٹیلائزر تھی, جو یوریا وغیرہ ہماری بناتی ہیں کمپنیز, ان کو انہوں نے سبسڈی دی ہے 5 تقریباً بلین کی, اور 15 بلین کی جو سبسڈی دی ہوئی تھی امپورٹس کے لیے وہ کم کر کے 10 کر دی. وہ وہیں پہ آگی بات, وہیں پہ بات آ گئی نا. وہ 5 ادھر سے کم ہوا ہے, ادھر زیادہ ہو گیا. اچھا ہمارے پاس اب ڈاکٹر صاحب کیونکہ ٹائم ختم ہو رہا ہے, ملک صاحب ابھی ساتھ صاحب نے نا ایک پوائنٹ ریز کیا کہ ایران کے ساتھ ٹریڈ کرنی چاہیے. کیا جب کسی ملک کی سرحدیں آپس میں جڑتی ہوں, گراؤنڈ ٹریڈ ممکن ہو, وہاں پہ سینکشنز لگی ہوں امریکہ کی جانب سے, کیا وہ ممالک آپس میں ٹریڈ نہیں کر سکتے؟ سر دنیا میں جو انٹرنیشنل لا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جو انٹرنیشنل بارڈر ہے نا, اس کو آپ اگر سینکشنز لگی ہیں یونائٹڈ نیشن کی طرف سے تو وہ انٹرنیشنلی کنٹرول ہوں گی, لیکن جو نیبرنگ کنٹری ہے اس کے اوپر اس کا افیکٹ نہیں ہوگا. اچھا, نمبر 1 مطلب ہمارے اوپر افیکٹ نہیں ہوگا. نہیں ہے نمبر 1. نمبر 2, ایران کے اوپر کبھی بھی انرجی کے اوپر پابندی نہیں تھی. اچھا, عراق کے اوپر پابندی تھی. فائنلی عراق کو بھی فوڈ برائے آئل پروگرام آپ کو پتہ دیا گیا تھا. یہ اگر ایسی پابندی ہوتی ایران کے اوپر تو پھر اس کو بھی اس طرح کا پروگرام یونائٹڈ نیشن دیتی. اصل میں ہوتا یہ کہ ہمارے لوگ بینیفیشری بہت ہیں. دیکھیں ایک طرف ہم اتنا ہارڈنیس رکھنا چاہتے ہیں کہ میں 1 روپیہ ادھر سے ادھر کروں تو گورنمنٹ کا نوٹس میں ہونا چاہیے, اور دوسری طرف اربوں روپے کے لوگوں کے کیش پڑے ہوئے ہیں اور وہ کام کر رہے ہیں. میں یہاں 2 چیزیں آپ سے کہنا چاہتا ہوں. ایک تو سر نے ابھی بات کی انڈسٹریل اسٹیٹس کی. میرے شیخو پورہ میں 2 انڈسٹریل اسٹیٹ فارغ پڑی ہیں, آپ نے بنائی. آپ کیا کرتے ہیں, اس کی پرائز ہر سال زیادہ کرتے چلے جا رہے ہیں, اور وہاں پہ انفراسٹرکچر کی جو کمی ہے اس کو دور نہیں کر رہے. ایک رچنا انڈسٹریل اسٹیٹ ہے جو چھوٹی 2 کنال 1 کنال اور 4 کنال, اور ایک کائزن بزنس پارک جو بہت بڑا ہے. اس کے ساتھ دیکھیں جو مجھے ایک بات کی آپ سے کوئی میں بتا دے کہ میں نے جو انڈسٹری لگائی ہے 30 سال پہلے, میں نے اگر اس میں کوئی چینج کرنی ہے, میں نے اس کے کوئی پارٹس اور مشینری منگوانی ہے, تو میرے اوپر 20% سیل ٹیکس بھی ہے, اور میرے اوپر ہر سال انکم ٹیکس اور اس کی ڈاکومنٹیشن کا ایک بوجھ ہے. لیکن اگر میں نئی انڈسٹری لگاؤں کسی SEZ میں جا کے, EPZ میں جا کے, تو مجھے کچھ بھی نہیں دینا. اچھا, تو آپ مجھے بتائیں کہ جو پیچھے سے چلے آ رہے ہیں, آپ کو ان کو دیکھ کے لوگوں نے انڈسٹری لگانی تھی نا, تو وہ رول ماڈل آپ کے. میں ان شارٹ EPZ میں اگر آپ ایکسپورٹ پروموشن زون میں آپ انڈسٹری لگاتے ہیں, کیا اس کی جو وہاں سے پروڈکشن ہوگی اس کو آپ پاکستان کے اندر یہاں پہ مال دے سکتے ہیں؟ نہیں دے سکتے. یہ دیکھیں نا, کوئی انڈسٹری دنیا کی دکھا دیں جو 100% ایکسپورٹیبل مال بناتی ہے. کوئی ایک انڈسٹری ایسی نہیں ہے. اعظم چوہدری صاحب, ہوتا یہ ہے کہ میں نے مال بنایا, کوئی 30% 40% کبھی بک گیا, کبھی زیادہ بک گیا, کبھی کم بک گیا.
باقی کو میں نے اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے لوکل مارکیٹ میں جانا ہے تاکہ لوگوں کی کیپیسٹی بلڈنگ ہو. ہمارے ہاں ایک پوائنٹ میں صرف آپ سے اجازت لیتا ہوں, یہ انتہائی غلط مت ہے کہ ہمیں سستی لیبر چاہیے. ہمیں کوالٹیٹیو پروفیشنل لیبر چاہیے اور کاسٹ اس کی بے شک زیادہ ہو لیکن اس کی ورکنگ آؤٹ پٹ زیادہ ہو. اگر میں 100 پیس بناتا ہوں تو وہ مجھے 400 پیس بنا دے. کیا لیبر سکل ڈیولپمنٹ پہ کوئی کام ہو رہا ہے؟ سر زیرو ہے. میں آپ کو ایک اور ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں آپ کے فورم سے, مجھے شیخوپورہ چیمبر میں بیٹھ کے بھی جتنی پوسٹ کرنی ہے وہ مجھے لاہور آ کے کرنی پڑتی ہے, اور انٹرنیٹ کے میں پیسے دیتا ہوں. آپ لاہور سے 17 کلومیٹر دور جا کے ملک منظور صاحب آپ کا بہت شکریہ, جناب ڈاکٹر غلام غوث صاحب آپ کا بھی شکریہ, جناب سعد حسن صاحب, جناب حسنات خان صاحب, جناب میاں فریاد احمد صاحب, تمام مہمانوں کا بہت شکریہ. آج کے لیے بس اتنا ہی. کل دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.